ریاض صاحب آپ سینئر صحافی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ خاص طور سے مودی کی حکومت کے دوران مسلمانوں کو بہت مسائل کا سامنا ہے، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ مودی کے دور نے یہ ثابت کیا ہے کہ 47 میں جو تقسیم ہوئی تھی وہ صحیح تھی. بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. دیکھو یہی اصل چیز ہے جو نفرت انگیز بنا کے پیش کی جاتی ہے کہ یہاں بہت، بلکہ آپ نے تو نرم لفظ رکھے ہیں نا، میں نے تو سنتا ہوں ہندوتوا ہو رہی ہے، یعنی وہ ایسے ان کو بیچاروں کا جینا اجیرن کیا ہوا ہے، بڑے عجیب و غریب قسم کی. حالانکہ آپ دیکھیں کہ یہ اس مملکت والوں کو تو یہ حق ہی نہیں پہنچتا جنہوں نے اپنے ملک کے نام کے اندر مذہب اپنا ڈالا ہوا ہے، ملک کے نام کے اندر جنہوں نے اپنے آئین میں بھرمار کی ہوئی ہے. قوانین میں آپ دیکھ لیں، ہمارے جتنے بھی قوانین ہیں، یعنی ان کی میں تفصیل میں اگر جاؤں، فیملی لاز کو لے لوں یا آئینی قوانین کو لے لوں، ان میں جو حقوق کو لے لوں، یہ جو ہم نے اب آج تک بحث ہو رہی ہے 62-63 میں کیا لکھا ہوا ہے کہ میں اپنے مذہب کا پیروکار رہوں گا، فرائض کو ادا کروں گا، قبائل سے بچوں گا، یہ ساری کیا ہے؟ حالانکہ ایک جو نیشنل اسٹیٹ ہے اس میں کیا کام ہے کہ فرائض کو بھی آپ کے جو مذہبی فرائض ہیں وہ آپ کا خدا کا معاملہ ہے، پبلک کو اس سے کیا لینا دینا ہے. تو آپ نے آئین میں ایسی شکوں کی کیوں بھرمار کی ہوئی ہے؟ اور پھر سب سے بڑھ کے، اس سے بھی بڑھ کے آپ دیکھیں صدر اور وزیر اعظم جو سب سے ایک یعنی آئینی اور پریکٹیکلی سیاسی طور پہ بڑے ذمہ داریاں ہوتے ہیں، ان پہ جی نان مسلم نہیں آ سکتا. خدا کے بندو، خدا کا خوف کھاؤ، یہاں 95-96% یعنی مسلمان میجورٹی ہے، پھر بھی آپ کو خوف ہے کہ کوئی یہاں کرسچن یا ہندو یہاں تو میئر بھی بننے دیں گے آپ، صدر وزیر اعظم بننا تو بڑی دور کی بات ہے. یہ تو ان کا حوصلہ ہے جن کو ہم دن رات کوستے ہیں، جن سے ہم نے آزادیاں لی. آج ان کا میئر جو ہے لندن کا تو وہ ایک مسلمان ہے. آج اسکاٹ لینڈ کا کہا جا رہا ہے سینئر وزیر جو ہے وہ مسلمان ہے. آج وہاں کا گریٹ برٹن کا وزیر اعظم جو ہے کون ہے؟ رشی سونک. انڈین نہیں، وہ ہمارے خطے کا ہے، یہاں گجرانوالہ سے وہ گئے تھے جناب ان کے بڑے، وہ تو بلکہ ہمارے لوگ تب وہ ہوا تھا تو فخر کر رہے تھے کہ ہمارے خطے کا گیا نا. ہم نے یہاں سے، میں نے کہا وہ بیچارہ اس کے بڑے سیانے تھے جو ادھر چلے گئے نکل کے، ورنہ ہو سکتا ہے یہ جو ہمیں جب ٹرینیں جا رہی تھی نا کٹی ہوئی لاشوں کے ساتھ بھر کے ہم دیکھ رہے تھے اور اوپر لکھ رہے تھے کہ گاندھی اور نہرو کے لیے تحفے، یعنی کاٹے باٹے کے جو لاشیں وہ مال گاڑیوں میں لاتے کے جو گئی دلی کو. تو میں نے کہا کہ وہیں کہیں شاید ان کے لواحقین تلاش کر رہے ہوتے کہ رشی سونک کا جو دادا تھا وہ کس ٹرین میں اس کی تھی، تو وہ تو پارٹیشن سے پہلے ہی چلے گیا. تو میں میاں میں یہی کہوں گا کہ بڑی زیادتی ہے. یقین جانے یہاں سچائی کو لگیر دیا گیا ہے، دبا دیا گیا، اوپر گاند گھٹے مٹی ڈال ڈال کے، تو اس کا لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے فیکٹس کیا ہیں. میں نے تو اگر خود نہ پڑھتا، اگر وہی پاکستان مطالعہ پاکستان پہ رہتا تو شاید میں بھی آج وہیں ٹامٹویاں مار رہا ہوتا. مجھے چونکہ بچپن سے کتابیں پڑھنے کی بہت زیادہ شوق تھی اور میرے اندر خدا نے یہ بات رکھی ہے کہ میں یعنی چیزوں کی تہ تک جاؤں اور ریسرچ کروں. اب میں نے جب ریسرچ کیا تو میرے پر اتنے انکشافات ہوئے ہیں، ایسی چیزیں حقیقتیں کھلی ہیں جن کو میں آپ کے سامنے بھی بیان نہیں کر سکتا، میڈیا میں نہیں کر سکتا، وہ میرے سینے میں ہی رہتی ہیں.